لا إله إلا الله لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك أصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 11 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، بے شک وہ لوگ جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان باندھا، عصبۃ منکم، وہ تمہیں میں سے ایک ٹولہ ہے، لا تحسبوہ شرا لکم، تم اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہی بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کو جو اس نے کمایا اس کے حصے میں اس کا گناہ آیا، والذی تولی کبرہ منہم، اور ان میں سے جس شخص نے اس کا بڑا حصہ پایا، لہو عذاب عظیم، اس کے لیے تو زبردست عذاب ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات اس سے پہلے یہ بات سن چکے ہیں کہ سورۃ النور کا بیشتر حصہ اللہ رب العالمین نے عفت، پاک دامنی اور عصمت کی حفاظت کے لیے ذکر فرمایا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ دوسرے مسلمانوں کی پاک دامنی اور ان کی عصمت کو مجروح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے حق میں دنیاوی سزا اور آخرت کی سزاؤں کا بھی ذکر اس سورہ مبارکہ میں کیا گیا ہے۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے تہمت کا عنوان بیان فرمایا اور حد قذف کا بھی ذکر آیا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بھی پیش آیا کہ بعض منافقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی، پھر اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی براءت اور آپ کی پاک دامنی کا اظہار کرنے کے لیے 10 آیات کریمہ سورۃ النور کی نازل فرمائی۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 20 تک انہی 10 آیات کریمہ کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان آیات کریمہ کا مفہوم سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ اس واقعے کا علم بھی ہونا چاہیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں غزوہ بنی المصطلق کے لیے تشریف لے کے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی، اور واپسی پر ایک مقام پر رات کے وقت آپ نے پڑاؤ ڈالا اور رات کو وہاں پر آپ نے قیام کیا۔ رات کا آخری حصہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان ہوا کہ ابھی قافلہ واپس مدینے کی طرف روانہ ہوگا، تو جس کو جو ضرورت ہے وہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس غزوہ کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھیں، دوسری بھی کچھ عورتیں خدمت کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قافلے میں موجود تھیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی ضرورت پوری کر لوں، قضاء حاجت کی جو ضرورت ہے میں اس کو پورا کر لوں، ہو سکتا ہے کہ قافلہ جب واپسی کو جائے گا تو پتہ نہیں کہاں یہ پڑاؤ ڈالے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں، اور جب یہ حاجت سے فارغ ہوئیں تو ان کے گلے میں جو ہار تھا قیمتی موتیوں سے بنا ہوا، وہ ہار ٹوٹ گیا اور اس کے موتی بکھر گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس ہار کے موتیوں کی تلاش میں وقت لگا دیا، ان کی تلاش میں لگی رہیں۔ جب واپس اس قافلے کی جگہ پر پہنچی تو دیکھا کہ قافلہ جا چکا ہے اور کوئی بھی اس جگہ پر موجود نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پتہ باقی صحابہ کرام کو اس لیے نہ چلا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کجاوے میں تھی، اس کجاوے کو اونٹ سے نیچے رکھ دیا جاتا، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حاجات کے لیے باہر نکلتی، پھر واپس اسی کجاوے میں آ کے بیٹھ جاتی،
پھر اس کجاوے کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیا جاتا اور اونٹ کو روانہ کر دیا جاتا۔ صحابہ کرام نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ کجاوا اٹھا کر اونٹ پہ رکھا۔ آپ کو یہ پتہ نہ چلا کہ حضرت عائشہ اس کجاوے میں موجود ہیں یا نہیں، اس لیے کہ ایک تو آپ کم عمر تھیں، دوسرا آپ کمزور بھی تھیں۔ تو جن صحابہ نے وہ کجاوا اٹھایا انہیں محسوس نہ ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کجاوے میں موجود ہیں یا نہیں۔ اس کو اونٹ پر رکھ دیا گیا، قافلہ روانہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچی، دیکھا کہ قافلے والے لوگ تو چلے گئے۔ آپ پہلے تو پریشان ہوئیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذہانت عطا کر رکھی تھی، عقل مندی عطا کر رکھی تھی۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اسی جگہ بیٹھ جاتی ہوں، لیٹ جاتی ہوں، جہاں بھی اللہ کے نبی کو پتہ چلے گا کہ عائشہ موجود نہیں ہے تو وہ فوراً اس جگہ ضرور تشریف لائیں گے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ لیٹ گئیں۔ رات کا چونکہ آخری وقت تھا تو آپ ادھر ہی سو گئیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ترتیب بنا رکھی تھی کہ ایک ساتھی کی یہ ذمہ داری تھی، ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ جب قافلہ کسی جگہ سے چلا جاتا تو وہ آخر میں وہاں پہ رہتے اور دیکھتے کہ قافلے والوں کی کوئی چیز گری پڑی ہو تو وہ ساتھ لے کے جاتے۔ اور اس صحابی کا نام تھا حضرت صفوان بن معطل۔ انہوں نے جب اس قافلے کی جگہ کو دوبارہ دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز پڑی ہے۔ آپ جب قریب گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس لیے کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے آپ نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، آپ نے پہچان لیا اور آپ کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب یہ کلمات نکلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑی ہوئیں، انہوں نے سن لیا اور فوراً اپنے چہرے کو بھی ڈھانک لیا۔ حضرت صفوان نے اپنا اونٹ آگے کیا، حضرت عائشہ اس اونٹ پر سوار ہوئیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قافلے کے ساتھ جا ملی۔ وہاں پر عبداللہ بن ابی منافق موجود تھا۔ منافقین تو اس تلاش میں رہتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی بات ملے کہ جس بات کو پکڑ کر ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور اسلام کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچائیں۔ جیسے ہی عبداللہ بن ابی منافق نے دیکھا کہ حضرت صفوان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر آ رہے ہیں تو اس بے غیرت نے ایسی ایسی باتیں کہنا شروع کر دیں کہ ایک غیرت مند مسلمان کے لیے وہ باتیں اپنی زبان سے نکالنا بھی مشکل ہے۔ طرح طرح کی باتیں بنانے لگا اور پھر اس کی باتوں میں آ کر چند مخلص مسلمان بھی اس بہتان کے اندر مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ 3 صحابہ کرام کا نام آتا ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ ایک عورت تھی حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 3 کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بھی اس بہتان لگانے میں اس کی باتوں میں آ کر یہ بھی مبتلا ہو گئے۔ انشاءاللہ مزید بھی یہ واقعہ ہے، اس واقعے کو بھی کل بیان کریں گے اور آیت کریمہ کی تشریح بھی ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔